ارے یہ میں کدھر آ گئی؟ اچھا وہ چالو آپی کا ولاگ آیا نا، اس وجہ سے میں یہاں آ گئی. میں نے سوچا آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کروں چالو آپی کے ولاگ کو. تو 3 مہینے استعمال کرنے کے بعد لہر کو اس سے کانٹینٹ نکلوا کے سب کچھ کر کے تو اس کو اسٹیشن پہ چھوڑنے جانا بھی مناسب نہیں لگا آپ کو چالو آپی. واٹ از دس بیہیویئر؟ یو شوڈنٹ ہیو ڈن دس. آپ کو تو پورے شہر میں گھومنے کا بڑا شوق ہے نا، لانگ ڈرائیو کے اوپر، تو جانا چاہیے تھا نا آپ کو. ویری بیڈ، دس از ناٹ گڈ. اور پھر وہی بات ہے، آپ کے ڈرائیور کدھر ہے؟ نہیں بتاؤ گے؟ نکال دیا یا وہ چھوڑ کے چلے گئے، لات مار کے چلے گئے؟ سواگت کرتے ہیں آپ کا ٹیبل ٹاک 2.0 میں. بات کرتے ہیں ہم آج ان آنسوؤں کی جو بیٹی خالہ نے بہائے اپنے چھوٹے بیبی کے لیے، مطلب چالو کے چھوٹے بیبی کے لیے. یار کتنا رو رہی تھی نا. مجھے وہی سوچ رہی تھی کہ دنیا کی سب سے بدنصیب ماں ہے، اپنے بچے اپنے سے دور رہے، دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ بنا کے پال رہی ہیں، اور اب اس سے بھی دور جانا پڑا ہے کیونکہ چالو آپی کے آرڈرز آ گئے. اور جب بھی یہ یہاں سے جاتی ہے روتی ہوئی جاتی ہیں. تو جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہو نا تو پھر آپ کو رونا ہی پڑتا ہے. کاش آپ نے وہ فیصلے نہ کیے ہوتے. اچھا، دنیا بھر کی دیا ہے اس کے پیزا کے دل میں بیبی کے لیے، اپنی آپی کے لیے، اپنی آوا کے لیے، لیکن نہیں دیا آتی تو اسے اپنی ماں کے آنسوں پہ دیا نہیں آتی. بھائی اس نے آگے ہو کے اپنی ماں کو نہیں سنبھالا، گلے سے نہیں لگایا، چپ کر جاؤ نہیں بولا. نہیں، وہ تو ابھی بھی کسی نہ کسی طرح بیبی کے دیدار کے لیے ترس رہی ہے. ابھی لہر جا رہی ہے تو میں لہر کی کٹنگ دیکھ رہی تھی، اس کی کٹنگ کی بڑی بری حالت ہے. یا تو انہوں نے بہت ہی سستے سلون سے کروایا، یا پھر انہوں نے انہی کے اوپر چھوڑ دیا کہ جیسے مرضی آپ کر دو بس. تو اینی ویز وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. اور یہ جو گٹکا ہے، گٹکا کی منہ دھوئے بغیر ہی چل پڑا اسٹیشن چھوڑنے. چلو گاڑی چھوٹ جائے گی. اور بھائی منہ دھولے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے. پہلے تو اتنا خوفناک، اوپر سے تو منہ بھی نہیں دھوتا. اچھا اتنا کام کیا چالو آپی نے. جیسے ہی بیٹی خالہ آؤٹ ہوئی ہیں گھر سے، مجھے پھر بھی افسوس ہو رہا ہے یار، ان لوگوں کا کم از کم ان کو ڈراپ کر کے آنا چاہیے تھا. ان دونوں کو ویسے ہی بھیج دیا رکشے کے اوپر. مطلب نہیں کوئی کرٹسی ہوتی ہے، کسی سے آپ اتنا کام لے رہے ہو اور اس کو جاتے ہوئے ایسے بھیج رہے ہو کہ بھائی خود ہی چلے جاؤ. مٹھی بند کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے، لہر کے ہاتھ میں. بھائی اتنا ٹائم تھا تمہارے پاس، تم دے سکتے تھے اس کو، لیکن نہیں، کیمرے کے سامنے ڈرامہ کرنا تو ہے ہمیں. پھر ڈرامہ کیا شروع ہوا ہے کہ جی ہم اس کی مالش کرا رہے تھے، تم ادھر آ کے بیٹھ کے. ابھی بھی یہ ورڈ بول رہی ہے مالش کرا رہے تھے، یعنی کہ یہ خود مالش نہیں کرتی ہے، ابھی بھی کوئی اور ہی کرتا ہے. اور یہ آ کے بیٹھ کے اٹھ گئے تھے نا، نیند خراب ہو گئی، سویا نہیں گیا. بھئی تمہیں اس کی کتنی فکر ہے نا، وہ سویا نہیں گیا اس بیچارے سے. مطلب اس کی تو بیوٹی سلیپ بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے حسن میں جو کمی آ جائے گی وہ ہم لوگوں سے کہاں برداشت ہوگی. تو اتنی صفائی شروع کی ہے، اتنی پھرتیاں آ گئی ہیں چالو آپی میں، فوراً سے صفائیاں شروع کر دی ہیں. اچھا میں سوچ رہی تھی، ابھی کل کہہ رہی تھی اربن کیئر والوں سے کرا لو، ہم اربن کیئر والوں سے کرائیں گے، وہ تو الماری بھی جما دیتے. تو انہیں بلا لینا تھا نا. یہ جو پیسہ ہے نا، ڈھیلا کرو تھوڑا سا اپنے لیے، اپنے مائنڈ پیس کے لیے. مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے نہیں پیسے نکالتی، ورنہ نینی بھی ہائر کر سکتی ہے فل ٹائم، اور گھر کی صفائی بھی بڑے آرام سے ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو کیوس کریٹ نہ کرے، سارے لوگوں کو، گھر والوں کو پریشان نہ کرے. ہم کام کر رہے تھے، اپنی امی کو بلا لیا آ کے ہماری ہیلپ کرا دیا. ہماری بڑی ہیلپ کرائی ہے انہوں نے. فرسٹ ٹائم تو انہیں موقع ملا ہے اپنے نواسے کو سنبھالنے کا، تو اچھی بات ہے. بلکہ ان کو اچھا ہی لگے گا نواسے کو سنبھال کے، کیونکہ نواسے کے ساتھ نانی جو ہے بڑی خوش رہتی ہیں. میں نے یہ سنا ہے. اب رہتی ہے کہ نہیں رہتی، دیٹس اپ ٹو ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. بھائی چمی جان جو ہے وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی اتنے پیاری جوڑے میں. اور بھائی چالو آپی نے تو کراس کر دیا ہے چمی جان کو بھی. میں تو کہتی ہوں بڑی جلدی چمی جان بہت پتلی لگیں گی اس کے سامنے. اس کا یہ جو ہسبینڈ ہے نا، جس نے اس کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ تم پتہ نہیں 4 کوئنٹل کی بھی ہو جاؤ تو مجھے صحیح لگو گی، پیاری لگو گی، تو وہ اور زیادہ کیئرلیس ہو گئی ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں نا، وہ یا صرف اجوائن کا پانی پیتی رہتی تو شاید اتنا نہ پھیلتی ہے.
اچھا میں نا ایک میسیج اس کا پڑھ رہی تھی، اور اس کا جو میسیج میں نے پڑھا نا تو اس میں نے ایک میسیج پڑھا جو بہت سیریسلی کسی نے لکھا تھا کہ صبا فار گاڈ سیک اسٹاپ سوئنگنگ دا بیبی کریڈل سو فاسٹ اٹ کین افیکٹ ہز آئی سائٹ اور برین ڈیولپمنٹ. لیٹ ہم کریڈل فری so that he can move his limbs, arms, feet and hands, which helps in digestion and all over development. دیکھیے سیمی جی، اگر آپ کو واقعی اس کو یہ میسیج بھیجنا چاہتی تھی نا تو آپ کو اس کو اتنی انگلش میں نہیں لکھنا تھا. بھالو آپی کے سر سے گزر جائے گا. بھالو آپی نے ہارٹ تو دے دیا ہے، لیکن وہ اسی اسپیڈ سے کریڈل کو سوئنگ کر رہے ہیں، اور وہ میں نے بھی کئی بار نوٹ کیا ہے کہ اٹ از ویری فاسٹ. اور جیسے وہ بچہ جو ہے وہ اٹس لائک بیک بون جو ہے وہ کرو ہو جاتی ہے نا، تو اس کو اسٹریٹ لٹایا جاتا ہے آئی تھنک فلور کے اوپر، تاکہ وہ ہاتھ پاؤں مارے اور اس کی ڈائجیشن وغیرہ جو ہے اور اس کی گروتھ کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے. تو دیٹ واز میں نے سوچا کہ یہ مجھ کو ضرور پڑھنا چاہیے. مجھے سیمی جی کی فیلنگس کی بہت قدر ہوئی ہے. اب اس کے بعد میں ذکر کروں گی انہوں نے اور کیا کیا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کرب تھا وہ بیڈ روم سے، جو ماسٹر بیڈ روم سے اسمال بیڈ روم میں انہوں نے شفٹ کرنے کی کوشش کی، اور وہ اسٹریٹ لے کے جا رہی تھی دونوں جینیس بہنیں. تو ماشاء اللہ جینیس تو ہیں یہ لوگ، اور ان کی مطلب جینیس ہونے پہ ہم لوگ کوئی شک بھی نہیں کر سکتے. آفٹر آل ایسے ہی تو نہیں اتنے ہٹ ہو گئے یہ لوگ، جینیس ہیں تو ہوا ہے نا. تو وہ لے کے جا رہے سیدھا، وہ اندر نہیں جا رہا تھا بیکاز اینگل ایسا کریٹ ہو گیا تھا، کچھ کبرڈ آ رہی تھی تو وہ نہیں جا رہا تھا اندر. اب ان کی قسمت اچھی کہ اسی وقت گٹکا اندر آیا تو کہتی ہے ایک کام ہے آپ سے. کہتا ضرور کوئی بڑا کام ہوگا تو ہی مجھے بلایا ہوگا. اور بھائی کوئی بڑا کام نہیں تھا، ایک کرب کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ کرنا تھا. تو کیا سمجھتا ہے وہ تجھے ناسا کا سائنٹسٹ سمجھتی ہے کہ تجھ سے ریسرچ کرائے گی اس چیز کے اوپر؟ نہیں جی، اسے صرف تم سے سامان شفٹ کرانا تھا. اور وہ تھوڑا سا جو تم کام کرو گے نا اس کے اوپر تمہیں اتنا چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دے گی کہ بعد میں اس کسی کام کے لیے تم نہ کرو. کیونکہ پچھلی بار جتنی بار اس نے تمہیں کہا ہے کام کرا دو، تم نے کام نہیں کرایا. اس نے کہا سامان پیک کرا دو، اس نے کہا میرے سے نہیں ہوتا، جمبو پنی منگاؤ اس میں سارا کچھ ڈالو. تو وہی بات ہے، کام وام کوئی نہیں کرتا ہے، کبھی ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے کبھی ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس کو ورٹیکل کھڑا کر کے سامان نکال کے تو اس کے اندر شفٹ کر دیا. تو کہتی ہے آج آپ نے ثابت کر دیا کہ انگلی جو ہے وہ ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو. واہ جی واہ، کیا ثابت کیا ہے نا. یہی ثابت کرنے کے لیے تو پیدا ہوا تھا یہ نیپو ہسبینڈ. بیسکلی اس طرح کے نیپو ہسبینڈس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بنا بنایا سب کچھ مل گیا، آ گئے ہیں، قبضہ جما لیا. تو رضا نے کہا ہے کہ نہیں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ہم لوگ سامان نہیں نکالنا چاہ رہے تھے. تو اسے کہتی ہے اب تم کریڈٹ نہ لو رضا، یہ سارا آئیڈیا تمہیں آیا ہی نہیں تھا. اب اس کے اوپر ایک میسج میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. نہیں رضا کریڈٹ لے رہی ہے، اور نہ ہی رضا کریڈٹ برباد کر رہی ہے سنی کا. اس نے کہا تھا نا تم سنی کا کریڈٹ برباد کر رہی ہو. شی از ناٹ سو مینیپولیٹو. کیوں ہمیشہ اس کے لیے نیگیٹو نیریٹو سیٹ کرتی ہو تم صبا؟ پورے دن بیچاری تمہارا کام میں لگی رہتی ہے، ایک سیکنڈ لائف تو ہے ہی نہیں، ایک سٹینڈرڈ لائف تو ہے ہی نہیں اس کی. تم رضا سے بہت بڑی ہو بٹ تم خود رضا کی ایج جیسے بیہیو کرتی ہو. پوجا اگروال جی کمال بیزتی کیا آپ نے، مزیدار بیزتی کیا. آئی ریئلی لائکڈ اٹ، کیپ اٹ اپ. اور آپ کے میسیجز بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اسے کو ویسے اثر تو نہیں ہونا بیکاز اس کے اوپر ہارٹ ہونا چاہیے تھا. آئی ووڈ ہیو اپریشیٹڈ بھالو آپی اگر اس کے اوپر ہارٹ دیتی تو، لیکن نہیں یار. یہ بندی جو ہے نہیں، مطلب اسے کہہ رہی کہ دیکھو تم سنی کا کریڈٹ خراب. اس نے جو اتنا جینیس کام کر دیا، اس نے کرب شفٹ کر دی حیدر کے روم میں، اور تم اس کا کریڈٹ جانے دے رہے. اس نلے نکمے ہڈ حرام ہسبینڈ کو اور کچھ آتا تو نہیں، اس نے زندگی میں ایک پہلا کام کر دیا کہ ایک کرب کو شفٹ کر دیا. اس کا بھی کریڈٹ اس کو نہ ملے تو بیوی تو تڑپ ہی جائے گی نا. اس کے بعد جو انہوں نے نیکسٹ سین دکھایا مرر والوں کے، ان کو کوئی کپڑوں کی کوئی آئی ہوئی تھی کولیبریشن. تو جب اس نے کھولا نا تو سائز دیکھ کے مجھے ایسے لگا کہ یہ سائز تو رو بیبی کا ہے، تو یہ جی بعد میں کام آ جائیں گے. بھئی بعد میں دیکھی جائے گی، رو بیبی کو ابھی یہ کپڑے فٹ آتے ہیں تو اپنے اس کو دے دو.
بات تو ایک ہے نا، رو بیبی کو دیا یا حیدر بیبی کو دیا ہے تو اسی گھر کے بچے دونوں، تو یہ اب تم رکھو گی، اور ویسے ہی تمہارے پاس جگہ نہیں ہے الماریوں میں کوئی بھی چیز رکھنے کی، تم تو پاگل ہو رہی ہو کپڑے سنبھال کے، تو بیٹر ہے کہ تم رو بیبی کو دے دو. اٹس اے گڈ آئیڈیا بائی دا وے، اس کو تم سیریس لو تو اچھا ہوگا ویسے. اور پھر وہاں سے میں نے دیکھا کہ آیا ہے اس کا نان کہتی آگے تم کوچنگ سے، نہیں کالج سے. مجھے تو اس نے شک میں ڈال دیا بھائی. کہتے میں کالج جاتا ہوں. بھائی ایسے ہوتا ہے نیو مدرس کے ساتھ، میں نے سنا ہے ایسے ہوتا ہے، انہیں کچھ یاد نہیں رہتا. اور اب تو پیٹی خالہ کے جانے کے بعد تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہنے والا. نانی یاد آئے گی، میرے خیال میں نانی آئے گی بھی. پھر ہم نے اس کو لفٹ میں دیکھا ہے، اور بھائی صاحب جو اس کی حالت مجھے عجیب لگی، ایک براؤن سی چادر اس نے اوڑھی ہوئی ہے، اور شی واز لکنگ ویئرڈ، عجیب لگ رہا تھا اس کا پوسچر. ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں یو آر اے نیو مدر، باڈی جو ہے ڈسفگر ہو جاتی ہے، لیکن ایک اچھے سلوار سوٹ میں بننا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، دوپٹہ صحیح طرح سے لیا ہو. مگر اس کو تو پتہ نہیں کارٹون بن کے رہنے کا کیا مزہ آتا ہے. وہ کہتی ہے ہم نے اسٹوری میں دیکھا تھا کہ وہ بیو بھیا کا جو تھا برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے تھا، اسٹوری سے پتہ چلا تمہیں. تم لوگ تو اتنی اچھی فیملی ہو، آپس میں مل جل کے رہتی ہو، ایک دوسرے کے غم میں دکھ میں شریک ہوتے ہو، تمہیں اسٹوری سے پتہ چلا. مجھے بڑا افسوس ہوا. تمہیں تو انہیں انوائٹ بھی نہیں کیا کہ آؤ کیک کٹ رہا ہے آ کے کیک کٹوا جاؤ. نہیں تم بیزی بہت ہوگی نا، یو آر اے ویری ویری بزی مدر. ہر وقت تو تم پھیڈ کرا رہے ہوتے ہو، جب تمہیں دیکھو تم پھیڈ کرا رہے ہوتے ہو، تو تمہارے پاس تو ٹائم کوئی نہیں ہے. ویسے گئی ہے اوپر، اور اوپر یہ اوپر رہتی ہے، وہ لوگ نیچے رہتے ہیں. تو اس نے فنی کو ان کے دروازے کے آگے کھڑا کیا ہوا تھا. اس کو اجازت نہیں اکیلے اندر جانے کی جب تک اس کے ساتھ آلو آپی نہ ہو. تو آلو آپی واز لائک آپ یہاں کھڑے ہوئے ویٹ کریں. اچھا وہاں پہ جب یہ کھڑا ہوا تھا گٹکا، تو اس کی ویسٹ نظر آ رہی تھی، اور میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا یہ جو اب بھی اتنی جم اور اتنا ایکسرسائز کر رہا ہے، اپنے جم کی تو تمہیں بڑی فکر ہے بھیا. اور جو اپنی بیگم ہے اس کو تم کہتے ہو تم نے 6 مہینے تک سوچنا بھی نہیں ہے. او کچھ تو خدا سے ڈر. اس کی حالت دیکھ اور اپنی حالت دیکھ. یہ ماڈل بننا چاہتا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی اب ماڈلنگ اسائنمنٹ آئے نا وہ اس کو ملے، اور اکثر ملے بھی ہیں اس کو کرتے وغیرہ کے. دیٹس وائی وہ اپنی فگر کے لیے اتنا کانشیس ہوا ہے. ورنہ کیا موٹیویشن ہے جی؟ کیونکہ اس دن بھی کہہ رہا تھا ہم الٹا سیدھا کھا لیتے ہیں تو جم تو کرنا پڑتا ہے. اپنے لیے تمہارے اصول اور ہیں، اور بیگم کے لیے تمہارے اصول اور ہیں. وہ دیکھو انڈا، سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے تمہارے لیے، تو اس کا خیال کرو، کیونکہ اس کو کولیبریشن جو ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے انسٹیڈ آف یو، کہ تمہیں تو کبھی کبھار ملتی ہے. تو یہ گئے اندر، دیو بھیا کو دروازے کے اوپر ہی ان لوگوں نے، جی آپ کو ہیپی برتھ ڈے، یہ آپ کا گفٹ، اور آپ نے گانا نہیں سنایا. تو کیسے نیپالی میں کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جنم دن کی شبھ کامنا. اب یہ کامنائیں بول رہے تھے، چھوٹی سی منیمم چیزیں نہیں آتی. اندر گئے تو ڈیڈی ابو جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے مووی دیکھ رہے ہو. تو ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، خاموشی تھی بالکل. تب اتنے ہنستے کھیلتے اندر چلے گئے، ورنہ بڑے سہم کے اندر جاتے ہیں. تو وہاں جا کے انہیں کہتی ہے کہ کہتے آپ کو کیسے پتا تھا؟ مین انہوں نے کہا مجھے پتا تھا تم نے آنا ہے. تو امی نے بتایا ہوگا. تو بھائی امی ان کو کھانا دینے آتی ہیں، تو کوئی نہ کوئی جو دن میں ہوتا ہوگا وہ باتیں تو ڈسکس کرتی ہوں گی. تو وہ وہاں بیٹھ کے انہیں کہتی آیا کرو، کھانے کھانے آ جایا کرو، ملنے آ جایا کرو. تو کہتے آئیں گے. ایک دفعہ کھاتے ہیں چکن، پورے ویک میں وہ صرف ایک دفعہ بد پرہیزی کرتے ہیں. وہ فل ٹائم جو ہے صحیح ان کو پرہیز والا کھانا وہ کھاتے ہیں. اور یہ بڑی بات ہے یار، کہ مطلب اچھا کھانا اور تھوڑی سی ایکسرسائز اور صاف ستھرا کمرہ اور ایک ایسا اٹینڈنٹ جو ہر وقت ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی صحت سدھر گئی ہے بھائی. ان کا برین ان کو باقاعدہ ہوم ورک دیتی ہے شیتل. وہ ہوم ورک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اتنی جلدی ریکوری ہوئی ہے، ورنہ نارملی ایسے ریکور نہیں ہو پاتے لوگ. تو یہ تو بھائی کریڈٹ جاتا ہے بھائی کو، کہ اس نے بھائی جو کیا، آئسولیٹڈ رکھا ہے یا جو بھی کیا ہے، ان کی حالت بہت بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے.
دیکھا جائے تو بہت بہتر ہے پہلے سے. پھر وہی میڈم کا رونا شروع ہو گیا کہ ہم نے بڑا کام کیا آج, ہم بہت تھک گئے, سنی ابھی ریسٹورینٹ سے آئے ہیں, انہیں ہم پہ ترس آ گیا, اس وجہ سے وہ جھولا جھلانا شروع ہو گئے. بھائی تم لوگوں کے اوپر والی یہ کھوپڑی میں کوئی دماغ وغیرہ ہے کہ نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ سوئے ہوئے بچے کا جھولا کیوں جھلا رہے ہو. وہ سویا ہوتا ہے, لیٹ ہم سلیپ. اگر آپ اس کو جھولا جھلانے کی عادت ڈال دو گے تو پھر تو ایک بندے کی ڈیوٹی پرماننٹ ہے کہ وہ جھولتا رہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ وہ برین کے لیے نہیں اچھا, وہ آئی سائٹ کے لیے نہیں اچھا, بٹ یو ڈونٹ اسٹاپ. آپ لوگوں کو تو عادت پڑ جائے, آپ کو تو وہی کرنا ہے نا جو لوگوں نے آپ کو اچھا مشورہ دینا. آپ نے کہنا ہے ہم تو سائنٹسٹ ہیں, ہمیں کوئی نہ کچھ کہے, ہم نے جو کرنا ہے بس وہی کرنا ہے. پھر کہتی ہے ہم نے الماری بھی جمانی تھی, ہم نے یہ بھی کرنا تھا. تو فنی بولا ہے کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ ہاں واقعی صحیح تو کہہ رہے, کیا ضرورت تھی کرنی تھی؟ وہ اربن والوں کو بلانا تھا, وہ تمہاری الماری بھی سیٹ کر دیتے اور وہ تمہارا کمرہ بھی سیٹ کر دیتے. یہ سارا کچھ ہونا ہی نہیں تھا. آپ اسی نوٹ نہیں نکل رہے باہر, پتہ نہیں کیوں. حالانکہ یہ کام انسان اپنی آسانی کے لیے پیسہ کماتا ہے نا, اور جب آسانی ہی نہیں ہو رہی تو پھر اس پیسے کا کیا فائدہ؟ اس پیسے سے تم کیا کرنے والی ہو؟ کیا تم ایک اور فلیٹ لے لو گی, فائدہ کیا جب تمہاری اپنی زندگی نہیں آسان ہو رہی؟ تم نینی نہیں رکھ رہی ہو, تم نے رضا کو فل ٹائم نینی بنایا ہوا ہے. عجیب لوگ ہو تم. اور کہتی ہے کہ یہ اس میں سے 80% کپڑے ہمیں تنگ ہو گئے ہیں, فٹنگ مطلب صحیح نہیں آ رہے. تو وہ 80% تم کسی کو دے دو, کیونکہ تمہارے کپڑے تو انٹچ ہوتے ہیں نا. تمہارا تو رول ہے کہ تم نے ایک دفعہ پہن لینا, تو تم کپڑا دوبارہ تم نے پہننا نہیں ہے, تو اس کو تم کسی کو دے دو. دیٹس دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو. اور وہ دوپٹے ہیں, اور وہ دوپٹے میرے دینے کو نہیں دل کر رہا. کمی ہے تمہیں کسی چیز کی, تمہارے اتنے ہی اور آ جائیں گے. ابھی کے لیے تم ان کو ڈونیٹ کر دو, بعد کی بات میں دیکھی جائے گی. لیکن نہیں, وہ انسان کو کہتے ہیں نا, اندر سے وہ غریبی نہیں جاتی نا, غریبی والی سوچ کے پتہ نہیں یہ میں رکھ لوں, سنبھال لوں. حالانکہ یہ سب چیزیں صرف وہ کہتے ہیں ایک رول ہوتا ہے منیملسٹ لوگوں کا, جو چیزیں آپ نے لاسٹ 6 months میں نہیں یوز کی وہ آگے بھی آپ یوز نہیں کرنے والے. تو جب کلٹر فری کرنا ہوتا ہے گھر کو, تو دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. کہ آپ جسٹ تھنک, ایک چیز کو پکڑو اور دیکھو کہ آپ یو ہیو ٹو کیپ اٹ اور یو ہیو ٹو ٹاس اٹ. ایسے اگر رکھتے رہو گے تو پھر تو جگہ نہیں بننے والی. اور ویسے بھی انہوں نے ہر 2 مہینے بعد پورا کمرہ بھر جاتا ہے, پھر اس کو کلین کرتے ہیں, پھر پورا کمرہ بھرتا ہے, پھر اس کو دوسری جگہ کلین کرتے ہیں, شفٹ کرتے ہیں, پھر پنیاں آ جاتی ہیں. یہ چیزوں سے بچنے کے لیے ڈونیشن از دا بیسٹ آپشن. لیکن بھائی میں کون ہوتی ہوں تم لوگوں کو کچھ بھی کوئی بھی مشورہ دینے والی؟ اچھا یہ باہر سوئی تھی آج, جہاں پہ بیٹی خالہ سوتی تھی حیدر کو لے کے. اب کہتی ہے وہ تو آدھی ہے, لیکن جب میں نے جس بیڈ مطلب جو میٹریسز انہوں نے ڈالے ہوئے تھے یار, ان لوگوں نے اس کے اوپر شیٹ بھی نہیں ڈالی ہوئی تھی. ٹھیک ہے وہ اچھا لگ رہا تھا, کمفرٹیبل لگ رہا تھا, زمین پہ سونا از ویری گڈ. یہاں جاپان میں سارے لوگ زمین پہ ہی سونا پسند کرتے ہیں. ان لوگوں کے رومز میں یہ اسی طرح بستر ڈالتے ہیں, بٹ اوپر بہت پیاری ان کی شیٹس ہوتی ہیں, نارملی وائٹ ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر لیٹ کے بڑا مزہ آتا ہے. لیکن ان لوگوں کے جب میں بغیر شیٹس کے دیکھتی ہوں تو مجھے الجھن ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں نہیں ڈالتی شیٹس. ان کے پاس یا تو پیسے کی کمی ہو, یا پھر ان کے پاس سورسز کی کمی ہو, سینس کی کمی ہے, لائف سٹائل کی کمی ہے. باقی تو سب کچھ وافر ہے, جو ہر چیز ایکسٹرا ہے ان کے پاس. یہ اوپر والا خیر کرے. اب انہوں نے پھر سے ہیمپر بنانے ہیں, جس طرح لاسٹ ایئر انہوں نے وہ چاکلیٹ میں کان مارا تھا نا, اس بار یہ لوگ مفن اور چاکلیٹ میں سے پھر چوز کر رہے تھے. جی چاکلیٹ پہ آگے بات ختم ہو گئی. ہیمپر بنیں گے, اس میں کینڈل ڈلے گی ہوم میڈ. مطلب اتنی آسان چیزیں جو بازار سے مل جاتی ہیں, ان لوگوں نے گھر میں بنا کے, مطلب بہت برا حال ہونے والا ہے. اور اس کی شاپنگ بھی دیکھنے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ اس کے اوپر لمبا کھینچے گی. اس میں آئس بھی بن جائے گی, ہارٹ والی بن جائے گی, اور اب ہم کینڈل ایک بنا کے ٹرائی کریں گے, بن گئی تو پھر ہم بنائیں گے. تو اتنے پیسے تم لوگوں کے پاس ہیں, تم لوگوں کو چاہیے نا کہ تم لوگ کہیں ہائر کروا لو, یا کسی سے لے لو, یا کسی کو آرڈر دے دو. اس گٹکا کنگ آیا ہے تو کہتے ہیں تو اگر تم لوگوں نے کیا بنایا ہے, کیسے بنا رہے ہو, جیسے بڑے اتھارٹیٹیو ٹون میں. تو آگے سے کہتی ہے کہ یہ کسٹمائز ہم کو ہیمپر کر کے دیں گے. یہ بولی ہے صبا کہ ہم آپ کو ہیمپر کسٹمائز کر کے دیں گے, بٹ یو ہیو ٹو پے. کہتا ہے تم لوگوں کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں ہے پیسے. ہاں میں تم لوگوں کو ایک ٹاسک دیکھتا ہوں, اگر اچھا ہوا تو میں تم لوگوں کو ایک ٹرپ دوں گا, میں تم لوگوں کو کہیں لے کے جاؤں گا. تو یہ بولتی ہے اس کو گوا بول دے, گوا بول دے. کہتی ہے ہاں گوا جائیں گے.
تو کہتا اگر اچھا ہوا تو میں تم لوگوں کو لے کے جاؤں گا. یار یہ شکل دیکھ کے نا مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب اس طرح کی بات کرتے. وہ پنجابی کی ایک مثال ہوتی ہے، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، یعنی کہ جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے لیکن میلے جانے کی خوشی چڑھی ہوئی ہے. یہ گٹکے ان کے پاس پیسہ ہوتا نہیں، اور یہ ایسے ان کو دے رہا ہوتا ہے، ٹاسک دے رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ریوارڈ دے رہا ہوتا ہے. اور تیرے منہ پہ نہیں اچھی لگتی چودراہٹ، تو جو مرضی کر لے، تو لگتا وہی ہے میراسی بٹ ٹرائنگ ٹو ایکٹ لائک اے کلاسی. چلو وہاں سے پھر پاپ کارن بنایا. میڈم نے کہتی مجھے بڑی کریونگ ہو رہی ہے، میں می ٹائم کرنے لگی ہوں. پاپ کارن کھائے ہیں، می ٹائم کیا، اور پھر جا کے باہر سو گئی ہے کیونکہ اس کے ہسبینڈ کی نیند نہیں پوری ہو رہی. اور صبح 11:45 پہ دکھایا ہے کہ میں اب اپنے دوسرے کمرے میں سونے آ گئی ہوں، امی کے پاس ہے میرا بیبی. تو اچھی بات ہے یار، امی کو بھی کوئی کام ملا کرنے کو، امی بیچاری فارغ رہ رہ کے تھک جاتی ہوں گی، تو اچھی بات ہے نا کہ وہ اپنا ناتی کی کیئر کرے. تو باقی یہ کہ بیٹی خالہ کی کمی تو فیل ہو رہی ہوگی اس کو بہت زیادہ. اینی ویز یہ ہاف اس کا ولاگ تھا. ابھی جو ہاف ولاگ ہے نا اس میں ایک ریسپی ہے جو اس نے بڑے سلیقے سے برباد کی ہے. اس ریسپی کے اوپر ٹپنی کریں گے ہم دوسرے پوڈ کاسٹ میں. آج کے لیے آپ یہ انجوائے کیجئے. نیکسٹ پارٹ میں آپ کو اس کی ریسپی کو کس نے کیسے قتل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. کیسے اس نے برباد کیا ہے، کیسے کھانا برباد کرتے ہیں، ریسپی آپ کو ضرور میں دکھاؤں گی، بلکہ سناؤں گی. دکھانا تو کچھ نہیں ہے. تو ٹیک کیئر گائز، انجوائے کریں اینڈ بی ہیپی. بائے بائے.